بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائنڈ باڈی اینڈ سول، ایک اور ایپیسوڈ. آج گفتگو ہوگی کووڈ ویکسین کے حوالے سے. بہت سے متس ہیں، بہت سے ڈس انفارمیشن ہے، اور اس میں کہیں فیکٹس دبتے جا رہے ہیں، پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. آپ شاید مجھ سے اتفاق کریں کہ آلموسٹ دو پینڈیمکس ہیں، دو وبائیں ہیں جو اس وقت پھیلی ہوئی ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ کرونا وائرس ہے، اور اس کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ایک اور وبا، ایک اور پینڈیمک ڈس انفارمیشن کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب کرونا وائرس آیا تھا تو بہت سے شک، شبہات، خدشات، انسرٹنٹیز، ڈاؤٹس کو کریٹ کیا گیا. کچھ جینوین تھا اور کچھ ایک مکمل ایک کیمپین تھی، اور اس کیمپین نے کرونا وائرس کے حوالے سے جو اویئرنیس تھی اس کو کافی ڈیمیج کیا. کافی یوں کہہ لیجئے کہ اس انسرٹینٹی نے، کہ لوگوں نے کہ واقعی یہ کوئی شے ہے بھی یا یہ سب ایک کسی کانسپریسی کا نتیجہ ہے، اس نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کافی رول پلے کیا. اور اب جب ہم کسی حد تک آگے بڑھ رہے ہیں، ہیومینٹی، انسانیت کو کچھ اشارے مل رہے ہیں، سہارے مل رہے ہیں، اور کووڈ ویکسین جیسی امپورٹنٹ ترین جو مائل سٹون ہے وہ ہم اچیو کر چکے ہیں، تو ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی وہی خدشات، وہی شبہات، وہی وسوسے، وہی ڈاؤٹس، وہی انسرٹنٹیز ہارٹس اینڈ مائنڈس میں انجیکٹ کیے جا رہے ہیں، پروپوگیٹ کیے جا رہے ہیں. ایک باقاعدہ کیمپین ہے کووڈ ویکسین کو ڈاؤٹ فل بنانے کے لیے، اور ہماری یہ خواہش ہوگی، یہ مختصر سا پروگرام ہوگا، آج کی نشست مختصر ہوگی، اور آگے چل کر ہم کچھ اور نشستوں میں بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے. کووڈ ویکسین کے حوالے سے جو مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، اس کو آپ کے سامنے حقائق رکھیں گے، فیکٹس رکھیں گے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کووڈ ویکسین جب آپ تک پہنچے گی، میسر ہوگی، جو کچھ مہینوں کی بات ہے، کچھ ہفتوں کی بات ہے. آپ جانتے ہیں کووڈ ویکسین شروع ہو چکی ہے یونائٹڈ کنگڈم میں، تو اس وقت تک پہنچنے تک آپ کے پاس فیکٹ ضرور ہوں، آپ کے پاس حقائق موجود ہوں، کیونکہ آپ تک بہت سی ڈس انفارمیشن، بہت سی سوشل میڈیا کے سہاروں سے، ان کے ذریعوں سے آپ تک پہنچ رہی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ امیزون پہ بکس کی جو ریسرچ ہے، اس میں جو اس اینٹی ویکسین کے حوالے سے جو بکس ہیں، اس کی سرچ سب سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. فیس بک پہ کہا جاتا ہے کہ کوئی about 8 million pages were there, and it's gone up to 31 million pages against, somehow this COVID vaccine. 28% of Americans believe کہ یہ ایک conspiracy ہے. So it is so well defined اور اتنی منظم ہے یہ کیمپین اگینسٹ کووڈ ویکسین. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آسان سی بات تو ہے نہیں، یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، زندگیوں کا معاملہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس فورم سے چاہے بعد مخالف کتنی ہی توانا کیوں نہ ہو، ہم اپنے حصے کے چراغ جلائیں اور آپ تک وہ انفارمیشن پہنچے اور وہ حقائق آپ تک پہنچیں جس کی یقیناً ضرورت ہے.
یوٹیوب، میں سوشل میڈیا کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، تو یوٹیوب پہ کہا جاتا ہے کہ کچھ 14 ملین اکاؤنٹس ایسے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے صحیح انفارمیشن کووڈ ویکسین کے حوالے سے نہیں دے رہے، اور یہ سوشل میڈیا جائنٹس اپنی ان ساری چیزوں کو ریویو کر رہے ہیں، ان پالیسیز کو. مختلف سوالات ہیں، مختلف حیرت انگیز خدشات جو ہیں وہ اس کیمپین کا حصہ ہیں. مثلاً میں آپ کو کچھ خدشات اور ڈاؤٹس جو اس حوالے سے پھیلائے گئے ہیں اور منظم پھیلائے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر پروگرام کے اگلے حصے میں اور اگلی نشستوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جو ڈس انفارمیشن ہے وہ کتنی، اس کے کتنی ایویڈنس ہے اس کے بھی. مثلاً ایک بات کہ کووڈ ویکسین یا اس ویکسین کے ذریعے مائکرو چپ جو ہے وہ انسانوں تک میں ڈال دی جائے گی. they would have a vaccine would be a tool to transmit this microchip so that the humans could track you, humans کو ٹریک کیا جا سکے. یہ ایک بڑی کیمپین ہے، اور اس حوالے سے بل کلنٹن معاف کیجیے گا بل گیٹس کا نام آتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ کتنی بیس لیس ڈس انفارمیشن ہے. ٹریکنگ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آج کے دور میں کسی کے اندر مائکرو چپ ڈالنے کی. آپ کے موبائل فونز اگر دیکھا جائے تو بہت آسانی سے ایک ٹول بن سکتے ہیں آپ کو ٹریک کرنے کا. ایک ڈاؤٹ یہ ہے کہ یہ آپ کے جینز میں، ڈی این اے میں جا کے اس کو آلٹر کر لے گی. تو یہ بات بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ بات بھی کتنی غیر مناسب ہے، کیونکہ ایک بہت ہی ریولوشنری ٹیکنیک. جی ہاں، ویکسین کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے کہ جو ویکسین ہے وہ ایک بالکل نئی 2-4 جو فور رنرز ہیں، اور آگے آنے والی ویکسینز میں ایک ویکسین کی ٹیکنیک کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو میسنجر آر این اے کی ٹیکنیک ہے، اور جو ایک ہنگیرین بائیو کیمسٹ نے کی 40 سال کی محنت کے بعد یہ ٹیکنیک اب استعمال ہو رہی ہے، اور یہ ہرگز بھی آپ کے جینز کو متاثر نہیں کرتی. ہم اس پہ بات کریں گے. ڈی این اے یہ جو کووڈ ویکسین ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے مختلف توہمات ہیں، اور کہ شاید اس کی بہت ہی غیر مناسب سائیڈ ایفیکٹس ہیں. تو ہم آپ کے سامنے وہ ٹرائلز بھی رکھیں گے کہ کتنے ہزاروں لوگوں میں یہ ٹرائلز کیے گئے ہیں اور کتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. بلیک اینڈ وائٹ جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ کافی مناسب پروفائل ہے سیفٹی کے لحاظ سے اور ایفیکیسی کے لحاظ سے. وہ ٹرائلز کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. پاکستان جیسے ممالک میں اور اس طرح ایک اور کیمپین ہے، اور وہ آج سے نہیں ہے، وہ پرانی ہے، کہ ویکسین کسی نہ کسی حوالے سے فیملی پلاننگ کا سبب بن جاتی ہیں، اسٹرلائزیشن کا سبب بن جاتی ہیں، اور یہ بات بھی انتہائی غیر مناسب ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ کیمپین پولیو کے حوالے سے بھی کی گئی، پولیو ویکسین کی، اور پاکستان ان دنیا کے صرف چند ممالک میں سے رہ گیا ہے کہ جہاں ابھی بھی پولیو جیسا مرض ہے موجود ہے، اور اس کی وجہ یہی کیمپینز اور یہ ڈس انفارمیشن ہے جو ہمارے لوگوں تک پہنچتی ہے، پہنچائی جاتی ہے. ایک اور بات پاکستان کے حوالے سے رہی، اور وہ یہ کہ پاکستان میں ایک سلوگن ہم نے سنا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے. یہ بھی ایک طرح کی ڈس انفارمیشن ہی میں اسے سمجھتا ہوں کہ آپ اس نہ دیکھے اندیکھے دشمن سے لڑ کیسے سکتے ہیں. مطلب آپ کوئی تلوار نکالیں گے، آپ کوئی خنجر نکالیں گے، آپ کوئی توپ چلائیں گے. یہ ڈرنا نہیں بچنا ہے سلوگن تو سمجھ میں آتا ہے، احتیاط کی بات ہوتی،
تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب سا سلوگن تھا. لیکن کرم ہوا خدا کا. پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ بہت کرم ہوا. کس طرح سے کوئی سائنسی توجیہ سمجھ میں نہیں آتی کہ رب کریم نے، پروردگار نے پاکستان پر جو کرم کیا کرونا وائرس کے حوالے سے اور اس کی کنٹرول کے حوالے سے، اس کی کوئی خاص سائنسی توجیہ ابھی تک سامنے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یقیناً دعائیں اثر کرتی رہی. تو اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ کرونا وائرس کی جو یہ ویکسین ہے یہ بنتی کیسے ہے. اس کے پیچھے جو ایک بہت بڑا ایک رول ہے جو ہنگیرینز بایو کیمسٹ کا، وہ کیا ہے. بہت سی ویکسینز ہیں، لیکن ایک جو سنتھیٹک اور میسنجر آر این اے کی جو ویکسین ہے، جو فائزر کی ویکسین ہے، جو اب یو کے میں شروع ہو چکی ہے، اس کے پیچھے اس شخصیت کا، اس خاتون کا جو رول ہے 40 سال کی، وہ بڑا دلچسپ کہانی ہے. وہ بھی ہم مختصراً آپ کے ساتھ پروگرام کے اگلے حصے میں. اور یہ ویکسین بنتی کیسے ہے، اور مولا کائنات کے قول کے حوالے سے کہ علاج تمہارے اندر ہی ہے. یہ ویکسین کس طرح سے ہمارے اندر وہ علاج پیدا کرتی ہے، وہ اینٹی باڈیز پیدا کرتی ہے، وہ بھی ہم آپ سے اگلے حصے میں بات کریں گے. تو اس وقت ایک چھوٹا سا بریک، اور پھر ہم اگلے بریک کے بعد اس حوالے سے گفتگو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائنڈ باڈی اینڈ سول کووڈ ویکسین متس اینڈ فیکٹس کے حوالے سے یہ پہلی نشست ہے. اور ہم نے جیسے پروگرام کے شروع میں عرض کیا کہ کوشش یہ ہے کہ ہم جو ڈس انفارمیشن ہے، جو متس کریٹ کیے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر سکیں اور آپ تک فیکٹس کو پہنچا سکیں. یہ خاتون ہیں، شی از گوئنگ ٹو بی 91 ایئرز اولڈ، مارگریٹ کینان. یہ یونائٹڈ کنگڈم کی وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہیں ویکسین لگا دی گئی ہے. اور شکر ہے خدا کا کہ اس کا آغاز ہوا ہے یونائٹڈ کنگڈم میں. اور ایک خاص قسم کی ویکسین ہے، اور 3-4 قسم کی ٹائپس کی ویکسین ہے، جس کا ہم آگے چل کر آپ سے گفتگو کریں گے. اس میں سے ایک ویکسین کا ذکر آج کریں گے جو بالکل ایک ریولیوشنری ٹیکنیک کے ذریعے بنائی گئی ہے. ایسے پہلے اس طرح کی یہ ٹیکنیک جس پہ کام تو 30-40 برس سے ہو رہا تھا، لیکن یہ ویکسین اس سے پہلے اس دنیا میں کبھی استعمال نہیں ہوئی. یہ ٹیکنالوجی جو استعمال کی گئی بڑی دلچسپ ٹیکنالوجی ہے. اس کا ذکر کریں گے وہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے کس کا دماغ تھا، اور اس نے ذاتی زندگی میں کتنے سیٹ بیکس اس ٹیکنالوجی کو جب اس نے سوچا، کنسیو کیا، اس پہ ریسرچ کی، اور اسے جب گرانٹ کی ضرورت پڑی، اسے جب اس کی ریسرچ کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی، تو ہر جگہ سے صرف ایک جواب تھا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے. جو وہ آئیڈیا اس ویکسین کے حوالے سے پیش کرنا چاہتی تھی یہ خاتون، جس کا ہم ذکر کریں گے، اور کئی ریجیکشنز، کئی نو، کئی فیلیئرز کے بعد اس کی استقامت کو سلام کہ وہ لگی رہی، اور اس نے پھر یہ ٹیکنیک کے ذریعے یہ ویکسین بنائی گئی. اس عورت کے، اس خاتون کے حوالے سے بات کروں، مارگریٹ کینان کی، یہ جو میں فیک نیوز کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا تھا، جو ڈاؤٹس کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا تھا، وہ یہ کہ اس کے لیے بھی کہا گیا کہ شاید یہ کوئی ایکٹریس ہے. یہ ٹویٹ کی گئی کہ اس کی تو تصاویر CNN پہ، یہ ابھی دسمبر میں ہم نے شروع میں اس کو لگایا ہے، اور کہا گیا کہ یہ تو اکتوبر میں بھی تصاویر تھیں، اور ایک فیک فوٹو شاپ کے ذریعے. حیرت ہوتی ہے
کہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے. تو میں اور بھی جو فیک ازمپشنز ہیں، متس ہیں، اس کا آپ کے ساتھ ہم ذکر کرتے رہیں گے سائنٹیفک بیسس کی بنیاد پہ. ہاؤ ویکسین ورکس، تو یہ تو سب سے پہلے جو ہمیں جاننا ہے، سمجھنا ہے، وہ یہ کہ ویکسین کام کیسے کرتی ہے. یہ دیکھیے عام لوگوں میں جو سائنٹیفک نالج نہیں رکھتے یا میڈیسن کی یا طبی حوالے سے انفارمیشن نہیں رکھتے، ان کے لیے بڑا مشکل ہے کنسیو کرنا اور سمجھنا کہ کس طرح سے یہ ویکسینز وغیرہ کام کر سکتی ہیں. تو وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں کہ وہ جو سازشی جو تھیوریز ہیں اس کو ایبزارب کر لیں. دیکھیے ویکسین کس طرح کام کرتی ہے، ہم اس حوالے سے اس میں گفتگو کریں گے. کرونا وائرس کے ہی معاملے پہ ہم اس وقت فوکس کرتے ہیں کہ دیکھیے ویکسین علاج نہیں ہے. ویکسین علاج یعنی اینٹی باڈیز پروڈیوس کرنے کا، مدافعتی نظام کو پہلے سے خبر دینے کا ایک ذریعہ ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کچھ فوجیں ہوں اور کسی شہر پر، کسی ملک پر انہیں حملہ کرنا ہو، تو اگر اس ملک کی فوج جس پہ حملہ ہونا ہے اس کو پتہ ہی نہ چلے اور اس کو اچانک حملہ ہو جائے تو وہ تیار نہیں ہوتی. اگر اس تناظر میں دیکھیے کہ اگر ہمیں کسی ملک کی فوج یا شہر کو پہلے سے علم ہو، اس کی پولیس فورس کو، کہ کیا حملہ ہونے والا ہے، اور جو حملہ آور ہے فورنر، جو اگر ہم وائرس کی بات کریں، جراثیم کی بات کر لیں، اس کا پہلے سے علم ہو جائے پولیس فورس کو، اور وہ پہلے سے ہی اپنا اسلحہ تیار کر لے، جو ہماری باڈی میں جو اینٹی باڈیز ہیں اگر وہ حملے سے پہلے سے تیار ہوں تو وہ کام آئیں گی جب حملہ ہوگا. تو ویکسین یہی کرتی ہے، وہ اطلاع فراہم کر دیتی ہے پولیس فورس کو کہ جو وائرس آنے والا ہے اس کی شناخت یہ ہے، اس کا شناختی نشان یہ ہے، اور اس شناختی ٹارگٹ کے خلاف آپ کی پولیس فورس یعنی امیونٹی اینٹی باڈیز بنا لے، اور وہ اگر پہلے سے تیار ہوں گی تو یقیناً بہت فائدہ ہوگا. تو یہ اینٹی باڈیز جب تیار آپ کے جسم میں موجود ہوں گی، تو جب مریض کے جسم میں موجود ہوں گی، تو جب انفیکشن ہوگا، یعنی جب اصل فوج آئے گی، یعنی اصل جراثیم آئیں گے، تو آپ کی باڈی میں پہلے سے موجود ہوں گے وہ اینٹی باڈیز جو اس وائرس سے لڑ سکتے ہیں. اچھا دیکھیے کہ یہ جو وائرس ہے، یہ تصویر آپ کے سامنے کرونا وائرس، اس کے جو سرفیس پہ جو اسپائکس ہیں، یہ اس کی اسپائکس پروٹینز ہیں، جو ہمارے سائنٹسٹ کی تحقیق کے مطابق یہ وہ پروٹینز ہیں، یہ اسپائک پروٹینز جو اس کے سرفیس پہ ہیں، جو انسانی سیل میں داخل ہونے کے لیے اس کا دروازہ کھولتے ہیں. دروازے سے بائنڈ ہوتے ہیں، جو آپ کے سیل کی خلیوں پہ لگے دروازے ہیں ان سے یہ بائنڈ کرتے ہیں، اور پھر یہ اندر داخل ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے، یہ آپ کلپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو وائرس ہے، اس کے جو سینٹر میں جو یہ ویوی سی روپ پڑی ہوئی ہے، یہ بیسیکلی اس کا جینیٹک مٹیریل ہے. یہ بتاتا ہے کہ اسپائکس یعنی انسٹرکشن مینول ہے کہ کس طرح سے اسپائک پروٹین بنیں گے، اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ اپنے اسپائک پروٹینز جوڑ دیتا ہے ہیومن سیل کے اس دروازے کے ساتھ، اور پھر یہ اس کے ساتھ اندر داخل ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے، تو یہ جو اسپائک پروٹین ہے، یہ اس کی کی ہے، یہ چابی ہے جس کے ذریعے یہ اندر داخل ہوتا ہے، اور پھر یہ سیل کی مشینری کو استعمال کر کے اپنے مزید اسپائک پروٹینز بناتا ہے. یعنی جو اس کا انسٹرکشن مینول تھا، وہ سیل کے جو فیکٹریز ہیں جو پروٹین بناتی ہے، جسے ہم رائبوزوم کہتے ہیں، اس کے ساتھ یہ اپنا انسٹرکشن مینول، یعنی وہ فیکٹری جو ہے ہیومن سیل میں،
جس کا کام پروٹین بنانا ہے، اور اس کو جب بھی کوئی انسٹرکشن مینول دے دیا جائے گا، یعنی کہ بھائی وہ اس کے پروٹینز بنا دے گی۔ تو وائرس کی چالاکی یہ ہے کہ یہ ہیومن سیل کی جو فیکٹری ہے اس کو استعمال کرتا ہے، اور اپنے انسٹرکشن مینول کو کہ اس کا جو کوٹ ہے وہ کیسے بنے گا، اس کا ایک پیس اس کی انفارمیشن بھیج دیتا ہے، اور وہ اس انفارمیشن کے ذریعے ہماری ہیومن سیل کے ہی جو فیکٹری ہے اس سے اپنے وہ کوٹ بنا لے گا، اپنا پروٹین بنا لے گا، اپنا کیز بنا لے گا، اپنے اسپائک پروٹین بنا لے گا۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم، سائنٹسٹ نے یہ سوچا، ویکسین کے حوالے سے گفتگو ہے کہ اگر ہم اس اسپائک پروٹین کو کسی طرح سے اس کی انفارمیشن، جو اس کی شناخت ہے، ہیومن سیل کو، امیونٹی کو دے دیں، تو وہ اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنا لے گا۔ تو ہوا یہ کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے سیل کے لیے سائنٹسٹ نے یہ کیا ہے، جو یہ سائنٹسٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے، کیتھلین اس کا نام ہے، یہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ تھی جس نے اس سارے معاملے پر ریسرچ کی، اور پھر ریسرچ کرنے کے بعد اس نے یہ ٹیکنیک نکالی کہ اگر ہم اس وائرس کا جو انسٹرکشن مینول ہے، اس انسٹرکشن مینول میں جو انفارمیشن اس کے اسپائک پروٹین کے لیے جو کی ہے، جو چابی ہے، اگر ہم وہ انفارمیشن نکال لیں اس کے جینز میں سے، اور ہم اس کو ہیومن سیل میں ٹرانسفر کر دیں ویکسین کی صورت، تو وہ امیونٹی، اینٹی باڈیز بنا لے گا۔ تو یہ سلسلہ ہے اس حوالے سے، اور اس پہ اس نے بہت ساری ریسرچ کی، بہت سارا کام کیا۔ ہم اس پہ آپ کے ساتھ ذکر کریں گے کہ کتنی بار اس کی ٹیکنالوجی پر تنقید ہوئی، اور کہا یہ گیا اس خاتون کی جو ہنگیرین بائیو کیمسٹ ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہے اگر ہم ایکسپیریمنٹ کر کے لیب میں تیار کر لیں اور پھر اس کو ویکسین کی صورت ہیومن باڈی میں ٹرانسفر کر دیں، تو پھر ہیومنس کو یہ انفارمیشن مل جائے گی حملہ ہونے سے پہلے، انفیکشن ہونے سے پہلے۔ کوئی 40 سال اس نے کام کیا، اور اس کو ریجیکشنز بھی ہوئیں، اس کو پروفیسر بننا تھا لیکن اسے گرانٹ نہیں ملی، اور اس کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری، اور فائنلی اس کی ٹیکنالوجی کو وہ سکسیس ملی کہ اس کو ہم ویکسین کی صورت میں ہم اس کو بنانے میں کامیاب ہوئے، اور یہ ویکسین اب تیار ہو چکی ہے۔ 95% اس کی ایفیکٹونیس ہے، اور سائیڈ ایفیکٹس منیمل ہیں، جس کا ہم آپ کے ساتھ اگلے پروگراموں میں ذکر کریں گے۔ اس پروگرام کا ایک چھوٹی سی نشست کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ تک ویکسین کے حوالے سے جو ایٹ لیسٹ متس ہیں یا مسکنسیپشنز ہیں انہیں دور کیا جائے، اور جب وہ آپ تک اویلیبل ہوں، تو یعنی ویکسین اویلیبل ہو، تو آپ اس کے استعمال میں تردد نہ کریں۔ لیکن ہم اور فیکٹس آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ اس کے حوالے سے فیصلہ کر سکیں۔ اس نشست کو، اس مختصر نشست کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار سے کہ آپ تمام افراد، آپ کے اہل خانہ حفظ و امان میں رہیں، صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔